مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ ویاسین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم رسول صدق اللہ العظیم معزز سامعین، رونق بزم علماء دین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ اور خراج عقیدت بشق درود پڑھیے اور پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ دائما سرمدا۔ لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادری نارے یا غوث اعظم می ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ قادریم و چشتیم نارے یا مرشد می ظلم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می ظلم۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ امام اہل سنت رفیع الدرجت اعلیٰ حضرت صاحب کنز ایمان، سنیت کی چٹان، محبت کی پہچان، حضور کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ انشاءاللہ اسی تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس سفر میں صرف کام ہی کام تھا، تقریر ہوئی نہیں کہیں پر کہ طبیعت سے تقریر کی جائے، اور غالباً کل مجھ کو نکلنا بھی ہوگا، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ایک تقریر ہو جائے جس سے کام بھی ہو جائے، مصطفیٰ کے ذکر کی بات بھی ہو جائے۔ کام جو ہونا تھا وہ ہوا اور ہوگا۔ آج مصطفیٰ کی بات انشاءاللہ تعالی
دل کی گہرائی سے کروں گا، اور ہر دن مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آقائے کائنات کی بات کے موقع پر کان کو حاضر کر کے سننے کی ضرورت ہے۔ باہر کی خاتون تو خاموش ہیں، لیکن گھر کی خاتون وہ خاموش نہیں، باہر ایک تقریر چل رہی ہے، اندر نہ جانے کتنی تقریریں چل رہی ہیں۔ تو اتنی ساری تقریروں میں میری تقریر کیسے ہو یہ میں سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ ہمیں تعداد تو بہت ملتا ہے، بولنے کا موقع ملتا ہے، لاکھوں میں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں، درجنوں میں، تو تعداد کی کوئی بات نہیں ہے۔ کم لوگ بھی سنتے ہیں، زیادہ لوگ بھی سنتے ہیں، اور نیٹ کے ذریعے سے دنیا پوری سنتی ہے، اس کی بات نہیں، لیکن کم سے کم وہ عورتیں جن کو اللہ نے ایمان دیا ہے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، دماغ دیا ہے، سلیقہ دیا ہے، وہ تو اپنی زبان بند کر لیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے تو دنیا دار کی نہیں، آمنہ کے لال کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آمنہ کے لال کی جب بات ہوتی ہے تو زمین بھی ادب سے جھک کر سلام پیش کرتی ہے اس کو جو نبی پاک کی بات کرتا ہے، یا آسمان بھی اس کو سلام پیش کرتا ہے، یا ہوائیں بھی اس شخص کو سلام پیش کرتی ہیں جو نبی پاک کی نعت پڑھتا ہے یا مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ کیونکہ امام اہل سنت کہتے ہیں انسان نہیں انسان، وہ انسان نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اس دم تک جتنے بھی انسان آئے جماعت انسان میں، کوئی نبی کی طرح آیا ہی نہیں، اور آتا کیسے؟ جب خدا نے بنایا نہیں تو کون آ سکتا ہے؟ جبھی تو دیوانے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مختار زمن شاہ امم سرور دی، آپ سا کوئی نہیں، سرکار کی طرح کوئی نہیں ہے۔ یہ عورتیں کیا سمجھیں جو ابھی بھی خاموش نہیں ہیں؟ خاموش ہو رہے، کیونکہ آقائے دو جہاں آئے ہیں تبھی عورتوں کو زندگی ملی ہے۔ آقائے دو جہاں آئے ہیں تبھی نوجوانوں کو جوانی کا سلیقہ ملا ہے۔ آقائے دو جہاں آئے ہیں تبھی بوڑھوں کو عزت ملی ہے۔ آقائے دو جہاں آئے ہیں تبھی عورتوں کو، ماؤں کو سلیقے زندگی ملا ہے۔ آقائے دو جہاں آئے ہیں تبھی پڑوسیوں کو حق ملا ہے۔ آقائے دو جہاں آئے ہیں تبھی رب نے تمامی لوگوں کو نوازا ہے۔ اور جب تک مصطفیٰ تھے نہیں ساری چیزیں خالی تھیں، مصطفیٰ آئے ہیں تو ساری بہار آئی ہے، مصطفیٰ آئے ہیں تو ساری نکھار آئی ہے، مصطفیٰ آئے ہیں تو ساری قرار آئی ہے۔ جبھی تو دیوانہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مختار زمن شاہ امم سرور دی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ اس میں کوئی شک ہے کیا کسی کو؟ کوئی شک نہیں نا؟ تو محبت سے سنتے رہیے۔ آپ مختار زمن شاہ امم سرور دی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ اس نے یوسف دم عیسائیت پیدا داری، آج خوبا ہم درند تو تنہا داری، چوم کر قدم نبی بولے یہ جبریل امین، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔
نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج کی گفتگو یہی ہے کہ ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش کے سامنے کہا، اے بیٹا کوئی صبح ایسی مت کرنا جس میں مصطفیٰ کا چرچا نہ ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں مصطفیٰ کی بات نہ ہو، اے بیٹا کوئی ہفتہ کوئی مہینہ اور کوئی لمحہ تیرا ایسا نہ ہو جو عشق مصطفیٰ سے خالی ہو۔ کہا ابا حضور وہ مصطفیٰ کون ہے؟ کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر قیام کیا تو جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا تو ایک جانب خدا کا نام ہے، دوسری جانب مصطفیٰ کا نام ہے۔ جنت کے ستونوں پر دیکھا، جہاں خدا کا نام وہی مصطفیٰ کا نام۔ قرآن بہشت کی پیشانی پر دیکھا، جہاں خدا کا نام وہی مصطفیٰ کا نام۔ اے میرے بیٹے، آب کوثر کی لہروں میں جو لہریں اٹھتی اور نیچے اوپر ہوتی تھی، لہروں کی لہرانیت یہ بتا رہی تھی یہ خدا بھی ہے اور ایک ذات مصطفیٰ بھی ہے۔ تو چنانچہ وہ کہتے ہیں بیٹا ان سے بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی عقیدت، بڑا انس رکھنا، کیونکہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کوئی ہے نہیں، نہ ان کی طرح خدا نے کسی کو بنایا۔ آدم علیہ السلام اس طرح کر رہے ہیں، جب نوح علیہ السلام کا دور آیا کشتی بنائی آپ نے، ہر چیز کو آپ نے اپنے کشتی کے اندر رکھا، 72 انسانوں کی جماعت بھی اس کشتی کے اندر موجود ہے۔ 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی اور چلنے کے بعد میں طواف کعبہ کر کے کشتی جب جودی پہاڑ کے کنارے لگتی ہے اور آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، طوفان کے ختم کے بعد میں کسی نے کہا اے نوح پیغمبر آپ کی کشتی چلتی تھی تو تاریکی ہوتی تھی، دریا کی روانی ہوتی تھی، موجوں کی طغیانی ہوتی تھی، سمندر کی سیلانی ہوتی تھی، پہاڑ کی بلندی ہوتی تھی، زمین کی پستی ہوتی تھی، مگر ایسے ماحول میں کون آپ کو اجالا دیتا تھا، کون آپ کو سہارا دیتا تھا؟ تو کہتے ہیں دل کو جب چین نہیں ملتا تو میں خدا کو یاد کرتا تھا، آنکھوں کو سکون نہیں ملتا تھا تو میں مصطفیٰ کو یاد کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ مصطفیٰ ہے جن کی وجہ سے خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ جبھی تو دیوانہ یہ کہتا ہے آپ مختار زمن شاہ ومن سرور دین، آپ سا کوئی نہیں، سب پڑھو آپ سا کوئی نہیں۔ اور حضرات صرف یہیں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب 16 سال کی عمر میں آگ میں ڈالا گیا تو ہم لوگ علماء سے سنتے ہیں کہ آگ نے ان کو جلایا نہیں، نمرودیوں نے ڈالا تھا، کیونکہ رب کا حکم تھا کہ اے آگ جلا نہیں۔ لیکن عاشق کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل سے بعد میں پوچھا گیا اے اللہ کے خلیل آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو کہتے ہیں 2 وجہ تھی، ایک تو ارشاد خدا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ تو کہتے ہیں آپ کے اندر یہ طاقت کہاں کہ وہ مجھے جلا سکے؟ ایک ذات بچانے والی خدا کی ہے اور ایک ذات بسانے والی نور مصطفیٰ کی ہے۔ خدا نے بچایا، مصطفیٰ نے مجھ کو بسایا، ایسا بسایا کہ میں یہاں سے نکلا حرم کعبہ میں پہنچا تو کعبہ بسا، یہاں سے نکلا طواف کعبہ کیا
تو لوگوں کو طواف کعبہ کا چلن ملا. ایسا بسایا کہ میری بیوی نے صفا مروہ کی دوڑ کی تو حاجیوں کو دوڑنے کا حکم ملا. ایسا بسایا کہ میرے بیٹے کی پیر کی یڑیوں سے چاہے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. ایسا بسایا کہ مینا کی سرزمین پر اسماعیل ذبیح کی یاد بن کر ایک قربانی تازہ ہو گئی. ایسا بسایا کہ عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات زندہ ہو گئی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ ذات ہے حضرت ابراہیم خلیل کی کہ کہتے ہیں مجھ کو آگ سے بچانے والا خدا، اور یا تو آگ سے بچانے والا نور مصطفیٰ ہے. تو دوسرا اور آگے ہم چلتے ہیں تو حضرت اسماعیل کا نام آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے خلیل نے رب کے حکم پر مینا کی سرزمین پر ان کے گردن پر چھری کو چلا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے، مگر چھری نے حضرت اسماعیل کے گردن کو کاٹا نہیں. بعد میں لوگوں نے حضرت اسماعیل سے کہا اے اسماعیل علیہ السلام آپ کو چھری نے کیوں نہیں کاٹا جبکہ اس کا کان کاٹنا تھا؟ تو کہتے ہیں چھری کے اندر یہ طاقت کہاں کہ مجھے کاٹے. کہا کیوں؟ تو کہتے ہیں جس وقت میرے گردن پر چھری چلائی جا رہی تھی اس وقت میری پیشانی میں نور مصطفیٰ موجود تھا. تو نور پاک مصطفیٰ اور ذکر پاک مصطفیٰ کی بہاریں ہر دور میں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور چلنے کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب کی پیشانی تک پہنچا. تو یہ پیارے عبد المطلب بڑے باکمال ہیں جو نبی دو جہاں کے دادا جان ہے. ان کے زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو بے مثل بے نظیر نظر آیا کرتا ہے. اور ان کے بیٹے ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے. حضرت عبداللہ کے 12 بیٹے تھے، لیکن 12 بیٹوں میں ایک شہزادہ ہے جسے دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے. یہ بڑے چمکتے چہرے والے تھے، بڑے حسین بال والے تھے. یہ چلتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے اے بچوں دیکھو عبد المطلب کا لال کی بچپن میں کتنے حسین انداز سے چلا کرتا ہے. جوانی میں آپ چلتے تھے تو مکے کے نوجوان لوگ آپ کی مثال دیتے تھے اور کہتے تھے عبداللہ جیسا نوجوان ہم نے دیکھا نہیں ہے. بڑی بڑی حسن کی ملکائیں اور حسینائیں اپنے حسن کو قربان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کے اوپر نشانہ ہونے کے لیے تیار رہا کرتی تھی. مگر حال کیا ہوتا ہے، آج ہمارے گھر شادی ہو تو ہم شادی کے موقع پر چاہتے ہیں کہ باراتیوں کی بھیڑ جتنی اکٹھا کرنے اتنی کامیابی. لیکن وہ سوچو حضرت عبداللہ کی جب شادی ہونے والی ہوتی ہے، ان کے باپ حضرت عبد المطلب ہیں. حضرت وہاب جب رشتہ لے کر کے پہنچے وہ سردار مکہ ہے، متولی کعبہ ہے، خانے کعبہ کے متولی ہے. لیکن جب کہا گیا کتنے باراتی لے کر کے آئیں گے تو دیکھو سردار ہو تو ایسا ہو، رئیس ہو تو ایسا ہو، اور پیشوا ہو تو ایسا ہو، درد ہو کسی کا تو ایسا ہو. آپ نے کہا اے وہاب جائیے آپ باراتیوں کی فکر مت کیجئے، ہم اپنے انداز سے لے کر کے آئیں گے. کہا نہیں آپ کے چاہنے ماننے والے زیادہ لوگ ہیں، آپ کے رفیق زیادہ لوگ ہیں، آپ خانے کعبہ کے متولی ہیں، آپ مکے کے سردار ہیں، آپ بہت سارے باراتیوں کو لے کر کے آ جائیں گے تو ہم کہاں سے انتظام کریں گے. مگر سوچو جب بار بار کہا گیا تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں اے حضرت وہاب آپ اپنے گھر جائیے، میں آپ کے گھر 11 باراتی لے کر کے آؤں گا اور 12واں جو ہوگا دولہا وہ میرا بیٹا عبداللہ ہوگا. دیکھیے کیا ذہن دے رہے ہیں. حضرت عبد المطلب سردار مکہ
کیوں ہوتے، مگر نہیں 11 باراتی لے کر کے جا کر کے ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ آنے والا جو آ رہا ہے وہ ساری مثالوں کو توڑنے کے لیے آ رہا ہے، نہ تو اس کے آنے کا کوئی جواب ہوگا، نہ کائنات میں اس کے چھانے کا کوئی جواب ہوگا۔ یہ نبی دو جہاں انیس بے کساں ہے۔ اور آج جو یہ محفل ہے ختنے کی محفل ہے۔ ختنہ جانتے ہیں نا؟ ختنہ جانتے ہیں؟ بیل کا ہوتا ہے کہ بکرے کا؟ بھائی دیکھو ایسا ہے، مسئلہ سمجھا کرو، ہم کو سمجھایا کرو، کیونکہ آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ختنہ مسلمانوں کے گھر میں مسلمان کے لڑکوں کا ہوتا ہے نا؟ لیکن ایک ذات ایسی پیدا ہوئی ہے کائنات میں جن کا ختنہ نہیں ہوا، مگر خدا نے ان کو مختون شدہ پیدا فرمایا۔ دنیا میں سب سے پہلا جس کا ختنہ ہوا ہے اس کا نام حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ سب سے پہلے ان کا ختنہ ہوا۔ اور ہمارے نبی، آپ کے نبی، ان کا ختنہ کسی نے کیا نہیں، لیکن جب یہ پیدا ہوئے تو مختون شدہ حالت میں تشریف لائے، یعنی ایسے آئے کہ جیسے ختنہ کیا گیا ہے۔ یہ سرکار کی آمد کا معاملہ ہے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ طیبہ آمنہ یہ کہتی ہے میرا لال آیا تو مختون شدہ حالت میں آیا، میرا لال آیا تو ناف بریدہ حالت میں آیا، یعنی ان کے ناف کی نلی کٹی ہوئی تھی۔ آج ہمارے یہاں ہاسپٹلوں میں بچہ پیدا ہوتا تھا اور ہوتا بھی ہے، پہلے گھروں میں بچے پیدا ہوتے تھے، 10 سال پہلے تو یہی معاملہ تھا۔ اب بھی کچھ لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے بعد میں ایک دایا کو بلایا جاتا ہے، وہ دایا آتی ہے اور اپنے ہتھیار کے ذریعے سے ناف کی نلی کو کاٹتی ہے۔ اس کے بعد میں بچے کے اندر جان آتی ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ناف کی نلی کٹ گئی، اب سب کچھ درست ہو گیا۔ لیکن ایک ذات کائنات کے اندر ایسی پیدا ہوئی ہے جس کو آمنہ کے لال کا شہزادہ کہتے ہیں، عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں، عبد المطلب کا پوتا کہتے ہیں۔ وہ آئے ہیں تو آپ کا ختنہ بھی نہیں کیا گیا اور آپ کی ناف کی نلی بھی کاٹی نہیں گئی ہے۔ میں نے کہا مولا دنیا میں تیرے بندے اور بندیاں جب آتے ہیں دنیا میں تو ان کے ناف کی نلی کاٹی جاتی ہے، آواز آتی ہے ہاں ہاں، اسی ناف کے نلی کے ذریعے سے ان میرے بندے اور بندیوں کو ماں کے پیٹ کے اندر خوراک ملا کرتی ہے۔ اگر یہ ناف کی نلی ماں کے پیٹ کے اندر کٹ جائے تو بچے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، بچہ مر جاتا ہے۔ مگر آمنہ کا لال نور نظر جب آیا ہے، ناف کی نلی کٹی ہوئی ہے، آخر میرا حبیب ماں کے پیٹ کے اندر کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کیسے زندگی رب نے ان کو عطا کی ہے، ذہن میں جب سوال پیدا ہوا تو آواز آتی ہے اے میرے بندے سن لے، اور میرے بندے ہیں جو زندگی کے لیے کھانے پینے کے محتاج ہوا کرتے ہیں، میرا حبیب کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارا زمانہ میرے حبیب کا محتاج بنا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انیس بے کساں چارے ساز درد مندہ کے ناف کی نلی ہم نے کاٹی ہے، اور دوسرے بچوں کے ناف کی نلی کو بھی کاٹی جاتی ہے، لہذا اس ماحول میں آمنہ کے لال ہمارے برابر ہیں۔ اللہ نے اس اعتراض کو بھی رفع اور دفع فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ میرا حبیب دایا کا محتاج نہیں ہے بلکہ سارا زمانہ میرے حبیب کا محتاج بنا ہوا ہے۔ اور نبی یہ دو جہاں کو تشریف لائے تو ان کی آمد پربہار کے بعد میں کیا حال ہوا، کیسی کیفیت ہوئی کہ آپ مختون شدہ حالت میں تشریف لائے ہیں، یعنی آپ کا ختنہ ہوا ہے۔ ابھی میرے چھوٹے بھائی جناب طاہر علی کے صاحبزادے کا ختنہ آج ہوا، اور ختنہ ہونے کے بعد میں کتنے سال کے بعد میں ختنہ ہوا؟
1 یا 1.5 یا 2 سال کے اندر ختنہ ہوا. یہ ہمارے یہاں کا مزاج ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو پیدائش کے بعد میں ہم اس کا ختنہ کرتے ہیں، یا ختنہ ڈاکٹروں سے کراتے ہیں، یا کسی نائی کے ذریعے سے ختنہ کرواتے ہیں، اور اس میں سائنس کے نظریات سے، طب کے نظریات سے اور اسلامی نظریات سے بہت سارے فائدہ پوشیدہ ہے، جس کو ڈاکٹر لوگ بھی جانتے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. آج ہمارے گھر بچہ پیدا ہو جائے، شہروں کے اندر تو یہ ماحول ہو گیا ہے کہ بچہ آج پیدا ہوا تو 1 ہفتے کے اندر لوگ ختنہ کروا دیتے ہیں، کچھ لوگ 15 دنوں کے اندر ختنہ کروا دیتے ہیں، کچھ لوگ 1 مہینے کے اندر ختنہ کروا دیتے ہیں، کچھ لوگ 1 سال کے اندر ختنہ کروا دیتے ہیں. لیکن سنو، آمنہ کے لال جب تشریف لائے ہیں تو آپ کا ختنہ کیا ہوا ہے. اے میرے حبیب، تیرے سارے بندے دنیا میں مسلمانوں کے گھر جو آتے ہیں ان کا ختنہ بعد میں کیا جاتا ہے، مگر تیرا حبیب آیا ہے تو پہلے ان کا ختنہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو آواز آتی ہے، اے میرا بندہ، جو میرا بندہ آج پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ بعد میں کیا جاتا ہے، اور جو پہلے پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ پہلے کر دیا جاتا ہے. میرا حبیب آج نہیں پیدا ہوا ہے، میرا حبیب تو عیسیٰ سے پہلے پیدا ہوا ہے، میرا حبیب تو موسیٰ سے پہلے پیدا ہوا ہے، میرا حبیب تو ذوالکفل سے پہلے پیدا ہوا ہے، میرا حبیب تو ابراہیم اسماعیل سے پہلے پیدا ہوا ہے، میرا حبیب تو نوح سے پہلے پیدا ہوا ہے، میرا حبیب تو حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوا ہے. زمین نہیں تھی، میرا حبیب تھا، آسمان نہیں تھا، میرا حبیب تھا، فرشتے نہیں تھے، میرا حبیب تھا، برگ و بن نہیں تھے، میرا حبیب تھا، شجر و حجر نہیں تھے، میرا حبیب نہ تھا، زمین کی رونق، زمین کی پستی نہیں تھی، میرا حبیب تھا، آسمان کی بلندی نہیں تھی، میرا حبیب نہ تھا، برگ و بن نہیں تھے، میرا حبیب نہ تھا، چرین و چنا نہیں تھے، میرا حبیب نہ تھا. جبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں، یا نبی اللہ، جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ کے لیے ہوا ہے. مسکرا کر کے کہتے ہیں، اے میرے آقا، آپ کی شان تو یہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. محبت سے بولو سبحان اللہ. دیکھو، گھر پہ تقریر کر رہا ہوں بھائی، باہر نہیں کر رہا ہوں، گھر میں بول رہا ہوں، اور گھر والے گھر کی قدر نہیں کریں گے تو پھر معاملہ ٹیڑھا رہتا ہے نا. اور آپ لوگ ماشاء بڑی محبت، بڑے پیار، بڑے عقیدت اور بڑی چاہت سے مجھ کو چاہتے رہیں اور چاہتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ دھیان سے سننے، بڑی خوشی کی بات، سب کچھ نبی کے لیے ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں، یا نبی اللہ، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ دیکھن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. اور آگے کہتے ہیں، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. ختم کر دیں، بات ختم کر دی جائے. میرے خیال سے 9:30 بج رہے ہیں، 29 منٹ بلکہ 30 منٹ کی تقریر ہو گئی ہے. چالو تو ہے ہی، حاجی صاحب انشاءاللہ چالو رہے گی. تو سرکار آگے، حاجی صاحب بھی بیٹھ گئے ہیں، روحانی رنگ میں آ جائیے.
माशाअल्लाह। अरे लिबास में आते तो कुछ बात और बनती। माशाअल्लाह। तो हजरात मैं अर्ज कर रहा था, सरकार बेमिसल है, मेरे आका आला हजरत कहते हैं इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये अल्लाह ने सारी कायनात को नबी के लिए बनाया और हम सबको भी नबी के लिए बनाया। तो हम सब अपने आका से सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार, सच्चा लगाव रखें। हजरत जिब्रील, आप जानते हैं कि हजरत जिब्रील का नाम बहुत आता है। एक साथ फेकू साहब, फेकू का नाम जानते हैं किसको कहते हैं? जो आदमी बहुत फेंकता हो, समेटने में ना हो, और वो भी फेकू साहब ऐसे थे जो हमारी डिपार्ट के थे। डिपार्ट का मतलब ये है कि स्टेजों पर तकरीर करने वाले थे, नेता किस्म के आदमी थे। तो एक जगह जलसे में गए वो, तो लोगों के अंदर अपनी बात को रखने के लिए उन्होंने मोबाइल को लिया, बगैर चालू किए कान पर लगाया और कहा, हाँ प्रधानमंत्री जी, यहाँ का काम कैसे होगा, वहां का काम कैसे होगा, ये होगा वो होगा, क्या होगा। जबकि हर कोई आदमी प्रधानमंत्री जी से फौरन बात नहीं कर पाता। जैसे ही उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री जी, तो वही एक शायर साहब बैठे थे जो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अपना फोन उठाया, कान पे लगाया, हाँ जिब्रील अमीन साहब, मैं जमीन से बोल रहा हूँ। तो अब क्या है कि फेकुओं का मामला है। तो मैं जिस जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, वो जमीन पर भी आते हैं, मगर वो ऐसे वैसे नहीं, अल्लाह के बड़े महबूब फरिश्ते हैं, सैयदुल मलाइका हैं। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हुजूर की बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिरी का शरफ हासिल किया है। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो पल झपकते हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाया करते हैं, और उनकी शान बड़ी लाजवाब है। उनसे मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा कहा, जिब्रील तुमने सबको देखा, कितनी उम्र है? कहते आका मुझे मेरी उम्र के बारे में खबर नहीं, अलबत्ता अर्शे आज़म पर मैं एक सितारे को चमकते देखता था, जो सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था। मैंने उस सितारे को 72,000 दफा चमकते हुए देखा है। ये मेरी उम्र है। तो नबी दो जहां फरमाते, जिब्रील मालूम है वो सितारा कौन था? तो कहते हुजूर मुझे मालूम नहीं। कहते वो सितारा मोहम्मद अरबी के नूर का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया कि मेरे आका की उम्र उनसे भी लंबी। कहने का मकसद ये कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत लंबी, बहुत तवील, और उन्होंने हर नबी के दौर को देखा। हजरत आदम से लेकर रसूल पाक साहिब औलाद तक 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया मुरसलीन आए, सबके दौरों को उन्होंने देखा। सातों आसमान को देखा, सातों जमीन को उन्होंने देखी, हर तबकात को देखा, हर समतों को उन्होंने देखा। तो नबी दो जहां ने कहा, ए जिब्रील तुमने सबको देखा और तुमने हमको भी देखा, तो हम में और सब में क्या फर्क पाया? तो हजरत जिब्रील बोलते, आका मैंने आदम को देखा है, आदम की आदमियत को देखी है, नूह को देखा है, नूह की शुजाअत को देखी है, दाऊद को देखा है, दाऊद की लहनियत को देखी है, याकूब को देखा है, याकूब के एतमाद की कैफियत को देखी है, इब्राहिम को देखा है, इब्राहिम की खुल्लत को देखी है, इस्माइल को देखा है, इस्माइल के ज़िबहो इसार को देखी है, यहया को देखा है, यहया की शहादत को देखी है, सुलेमान को देखा है, सुलेमान की सल्तनत को देखी है, अय्यूब को देखा है, अय्यूब के सब्र को देखी है, ईसा को देखा है, ईसा की मसीहाई शान को देखी है। सारे नबी और सारे रसूलों को मैंने देखा है, लेकिन ए मेरे आका हमने जहां सबको देखा वही हमने आपको भी देखा है। ए जिब्रील हम में और सब में क्या फर्क पाया? तो जिब्रील के जवाब को तो सुनिए। हजरत जिब्रील कहते हैं, आका मैंने ये देखा है
کہ سارے نبیوں کا کمال ایک طرف اور آمنہ کا لال ایک طرف۔ جبریل بولتے ہیں سارے نبیوں کا کمال ایک طرف، آمنہ کا لال ایک طرف۔ جبھی تو میرے امام بولتے اعلیٰ حضرت یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضرات یہ تو حضرت جبریل کہتے ہیں، لیکن حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جابر ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں بڑی حاضری دیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے کسی نے کہا ہے جابر کیا آپ نے نبی پاک کو کبھی ایسے انداز میں دیکھا جو تعجب خیز ہو؟ تو بولتے ہاں ہاں، ایک مرتبہ میں آقا کے زیارت کے لیے گیا، چاندنی رات تھی تو میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں سے ایک ہی وقت میں ہم نے دو چاند کو دیکھا، ایک زمین پر آمنہ کے آفتاب کو دیکھا اور ایک آسمان پر آسمان کے چاند کو دیکھا۔ اے جابر تم نے دونوں چاندوں کو دیکھا تو کون سا چاند تمہیں نظر آیا؟ کیا آمنہ کا چاند آسمان کے چاند کی طرح یا آمنہ کے چاند کا چہرہ آسمان کے چاند کی طرح تھا؟ تو کہتے ہیں جس کو کسی شاعر نے کہا ہے چاند سی تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، ارے چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے، وہ نبی یہ تو جہاں ہے۔ اور پیارے جبریل حضرت جابر یہ کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ آمنہ کے چاند کے تلوے سے آسمان کا چاند حسن کی خیرات مانگ رہا ہے، ایسا حسین نورانی چہرہ ہم سب کے سرکار کا ہے۔ جبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں انسان وہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور جب یہ معاملہ ہو جائے تو پھر عاشق اسی منزل کی طرف آئے گا۔ آتم خطار زمن شاہ امم سروردی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں، بندے موٹھی میں ابو جہل جو تن کر لایا، اس کی موٹھی میں رہا پھر بھی تیرا گن گایا، آپ مختار ہے سب آپ کے ہیں زیر نگی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ چائے کی چسکی مکمل طور پہ لے لیجیے اور اس کی لذت کو جانے مت دیجیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر کے پیتے رہے اور جو باتیں کہی جا رہی اس کو بھی دھیان سے سنتے رہے۔ رب نے اپنے حبیب کی شان محبت میں بے شمار جگہوں پر بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور نبی دو جہان کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن اتنی ساری خوبیاں مصطفیٰ جان رحمت کی ہے تو ان خوبیوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی زمین پر چلتی ہے جس کے پاس دو پیر بھی ہے، دو ہاتھ بھی ہے، دو نظریں بھی ہے، دو کان بھی ہے، منہ کے اندر زبان بھی ہے، جسم کے اندر جان بھی ہے، وہ لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ ہم سب لوگ بھی بخاری کو پڑھتے ہیں، وہ بھی بخاری پڑھتے ہیں، ہم سب بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم بھی نبی پاک کی احادیث کو پڑھتے ہیں، وہ بھی نبی پاک کی احادیث کو پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد میں وہ خطرے میں پڑ گئے اور یہ کہتے ہیں وہ تو ہماری طرح ہے، لیکن دیکھو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ مسیح تک کسی نبی نے نہیں کہا
وہ ہماری طرح ہے. حضرت جبریل نے نہیں کہا وہ ہماری طرح ہے. حضرت ابو بکر نے نہیں کہا وہ ہماری طرح ہے. کسی ولی نے نہیں کہا وہ ہماری طرح ہے. مگر یہ 24 نمبری وہابی یہ لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں 5 انگلی تو ہمارے ہاتھ میں بھی 5 انگلی. ان کے پاس 2 پیر تو ہمارے پاس بھی 2 پیر. ان کے پاس 2 آنکھیں تو ہمارے پاس بھی 2 آنکھیں. ان کے پاس زبان تو ہمارے پاس بھی زبان. وہ بھی سنتے تھے تو ہم بھی سنتے ہیں. انہوں نے شادی کی تو ہم بھی شادی کرتے ہیں. وہ بھی کھاتے پیتے تھے تو ہم بھی کھاتے پیتے ہیں. لہذا وہ ہماری طرح ہے. لیکن اے نبی کے دیوانوں آج دیکھو کہ ہم انگلی کا اشارہ کریں, ہم اپنے انگلی سے کسی کو بلائیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے شوہر بیوی کو بلائے انگلی کے اشارے پر تو بیوی نہیں آتی ہے, لیکن آمنہ کا لال انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند 2 حصے ہو جاتا ہے. زمین پر کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ جانے رحمان ڈوبے ہوئے سورج کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بن کر کے آتا ہے. اے انسان تو اپنے گھر میں یہ باہر اگر تھوک دے تو تیرے تھوکنے سے کچھ بدبو پیدا ہو, اور آمنہ کے لال تھوک دے تو ان کے تھوکنے سے خوشبو پیدا ہو. اے انسان تیرے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو ہی بدبو ہو. آمنہ کے لال سے جس میں پاک سے پسینہ نکلے تو دریا مہک جائے خوشبو ہی خوشبو ہو. اور حال تو یہ ہے کہ گرمی کا دن ہے اور میں سلیم یہ کہتی ہے نبی پاک میرے گھر کے اندر تشریف فرما ہے. میں ایک برتن لے کر کے پہنچی, میں نے عرض کی آقا میرے گھر کے اندر شادی ہے, آقا سب انتظام ہو چکا ہے, خوشبو آپ دے دیجئے. وہ دونوں عالم کے سرکار نے کہا ام سلیم برتن لائی ہو؟ عرض کرتی ہاں آقا میرے پاس برتن ہے. سرکار نے اپنے بغل شریف سے پسینے کے قطرے کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں برتن میں ڈال دیا, کہا لے جاؤ دلہن کو لگا دو. نبی پاک کا پسینہ جب دلہن کو لگایا گیا تو دلہن مہکنے لگی. جس راستے سے دلہن جا رہی ہے وہ راستہ مہکتا ہے, جس گلی سے دلہن گزرتی ہے وہ گلی مہکتی ہے, جس مکان کے اندر دلہن پہنچ جاتی ہے وہ مکان مہکنے لگتا ہے. یہاں تک کہ علماء یہ کہتے ہیں اس دلہن کے شکم سے جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے سب کے سب خوشبودار پیدا ہوا کرتے تھے. یہ نبی پاک کا پسینہ ہے. جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں, محبت کی شان بولتے ہیں, حق کے کردار بولتے ہیں, امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خان بولتے ہیں واللہ کو مل جائے میرے گل کا پسینہ ماتے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اے نادان تیرے جسم سے پسینہ نکلے تو بدبو ہو, آمنہ کے لال سے جسم سے پسینہ نکلے تو خوشبو ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب پسینہ پسینہ برابر نہیں تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہماری طرح, لیکن آپ سوچو کہ ایک بھانجا ماموں کی طرح نہیں, ایک بیٹا باپ کی طرح نہیں, ایک بیٹی ماں کی طرح نہیں, تو ایک امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تم انگلیوں کو اٹھاتے رہو نچاتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا. آمنہ کے لال نے برتن میں اپنے دستے مقدس کو رکھ دیا تو پانی کے چشمے آپ کے انگلیوں کے گھائیوں سے جاری ہو گئے. جبھی تو آقا حضرت کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. برتن میں پانی جاری ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت کے دستے مقدس سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا تھا پہاڑ اور پتھر پر تو وہاں سے پانی نکلا. پتھر سے تو پانی نکلتا ہی ہے, لیکن کسی نبی کے ہاتھ سے پانی نہیں جاری ہوا. جو کام کسی نے نبی نے نہیں کیا وہ کام آمنہ کے لال نے کر کے بتایا. برتن میں ہاتھ رکھ دیا, 1500 صحابہ نے مشکیزے کو بھرا
اونٹوں کو پلایا، خود پیا، پھر بھی پانی کم نہ ہوا۔ اور ایسی شان جب نبیت و جہاں کی ہے تو دیوانہ پھر اسی منزل کی طرف آئے گا۔ یا رسول اللہ آپ مختار زمن شاہ امم سروردی، آپ سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ حضرات اپنے آقا سے ہمیں اور آپ کو سچی محبت، سچا پیار کرنا چاہیے۔ ٹھنڈک کا موسم ہے اور آپ سب کو موسم کے لحاظ سے آرام کی بھی سخت ضرورت ہے۔ یہ رسم ختنہ کا یہ نورانی ماحول ہے۔ رسم ختنہ کے موقع پر اس میلاد پاک کا اہتمام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ شادیاں ہو یا رسم ختنہ ہو یا کسی کا انتقال ہو یا مکان کا بنانا ہو یا دکان کا کھولنا ہو یا گاڑی کا لانا ہو یا موبائل کا چلانا ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ محبت اپنے آقا سے کرو، دونوں عالم کے سرکار سے کرو، علی سے بے کساں سے کرو۔ اگر نبیت و جہاں نے آپ کو یہ کہہ دیا یہ میرا ہے تو سمجھ لو یہاں بھی بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ ایسا ماحول بنا کے رہو۔ دنیا داروں کے سامنے رو مت۔ میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں، صرف اپنے گھروں پہ نہیں، کیونکہ حضرت علی یہ کہتے ہیں جو دنیا داروں کے سامنے روتا ہے وہ ہر جگہ روتا ہے، اور جو دنیا داروں کے سامنے روتا ہے ہر جگہ روتا ہے، اور جو رب کے سامنے روتا ہے وہ دنیا داروں کے سامنے نہیں روتا۔ اور میرا رب جو اس کی بارگاہ میں کوئی روتا ہے تو اس کو یہ کہتا اے میرے بندے، دنیا دار کے سامنے تو روئے گا رسوا ہوگا، میرے سامنے روئے گا تو تجھ کو رسوائی بھی نہیں ہوگی، اور میں کسی کے سامنے تجھ کو رونے بھی نہیں دوں گا۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں رو، گناہ ہو جائے رو، غلطی ہو جائے رو، کوئی پریشانی آ جائے اپنے رب کی بارگاہ میں رو، کوئی حزن آ جائے اپنے رب کی بارگاہ میں رو، کوئی طلب کرنا ہے رب سے طلب کرو، مگر وسیلہ کس کا لو؟ مصطفیٰ جان رحمت کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ پیرانے پیر کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ غریب نواز کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ وارث پاک کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ سید سالار مسعود غازی کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ سلطان التارکین مخدوم اشرف جہانگیر سلمانی کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ حضرت محبوب الہی کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ سرکار شعیب الاولیاء و مظہر شعیب الاولیاء کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ مفتی اعظم عالم کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ محدث اعظم کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ مفسر اعظم کا۔ وسیلہ کس کا لو؟ ہمارے اور آپ کے تابع شریعہ کا۔ وسیلہ لوگے تو انشاءاللہ تعالی اللہ وہ باتیں پوری فرما دیا کرے گا۔ مانگو رب سے بزرگوں کے وسیلے سے، انشاءاللہ ہر تمنا پوری ہوگی، ہر آرزو پوری ہوگی۔ طبیعت چاہتی کہ ایک نعت اور پڑھ دوں، ہے نا؟ اب وہ کون سی نعت پڑھوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بہت دن ہوا تقریر نہیں کی نا، اور یہ تھکان کے اثرات جو ہے آواز پر آ رہے ہیں، تو میں آج سوچ رہا ہوں کہ آواز کو آج اتنا رگڑ دوں کہ کمبخت کبھی پھر اس طرح نہ کرنے پائے۔ یہ تھوڑا بیچ بیچ میں پھنسنے کی کوشش کر رہا ہے، تو نبی کی نعت کے لیے اگر آواز پھنسے تو سرکار کی نعت کو روکنا نہیں چاہیے اور پڑھنی چاہیے، تاکہ وہ جو ہے پھنسنا ختم ہی ہو جائے، ہے نا؟ ارے بھائی آواز پسند آئے نہ آئے، نبی کی نعت کس کو پسند نہ آئے۔ حافظ صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھی نعت پڑھتے، اور یہ مولانا صدام صاحب بہت سالوں کے بعد میں نے آپ کو سنا، بہت اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ انہوں نے۔ جب یہ پڑھا رہے تھے میں گھر پہ تھا تو میں سمجھ رہا شاید کوئی کیسٹ چل رہی ہے اور کوئی بڑا شاعر نعت خواں حافظ صاحب نے خاموشی سے بلوا لیا ہے، کیونکہ حافظ جی کے جیب میں بہت سارے نعت خواں رہتے ہیں، کب نکال دے کہاں سے نکال دے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے بھائی
حافظ صاحب کی عمر میں بھی برکتیں دے، بہت کام کے ہیں، یہ نقابت بھی اچھی کرتے ہیں اور نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور تقریر بھی بہت عمدہ کرتے ہیں۔ ان کو اپنی تقریریں ریکارڈ کر کے چینلوں پہ ڈالنا چاہیے تاکہ دنیا سنے، کیونکہ ان سے ہلکے کوالٹی کے لوگ بہت چھائے ہوئے ہیں، تو یہ تو بہت اچھا بولتے ہیں۔ اور مولانا صدام صاحب کی نعت تو ماشاءاللہ بہت اچھی نظر آئی، اور ابھی آپ نے ہمارے بڑے بیٹے کی بھی تقریر سنی، ماشاءاللہ سن ہی رہے ہیں، اور ہمارے بھانجے زرتاب میاں کی بھی نعت آپ لوگوں نے سنی ماشاءاللہ، وہ بھی اچھی لہروں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ۔ سب لوگوں کی نبی کی نعت پڑھنی، تو ان لوگوں کی آواز بڑی پیاری ہے کیونکہ یہ لوگ گنگناتے رہتے ہیں۔ ہماری آواز پسند نہ آئے لیکن نبی کی نعت سمجھ کر کے ضرور سبحان اللہ کہہ دیا کیجیے، ہے نا؟ تو ایک نعت سنیے ماشاءاللہ، کہیے سبحان اللہ۔ دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ دیکھیے ماشاءاللہ حاجی صاحب جھوم گئے، دیکھ کر آئے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے چھوٹے ابا وہ بھی دیکھ کر آئے حاجی صاحب، اور بھی بے شمار لوگ یہاں کے دیکھیں، ہمارے خالو جی بھی گئے دیکھ کر کے۔ یہ ناچیز بھی 2007 میں غالباً دیکھا ہے، اور پھر تمنا ہے انشاءاللہ جلد پہنچنے کی، تو وہ منظر نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور آپ لوگ بھی یہ تمنا کرتے رہیے سرکار کبھی خواب میں گنبد خضرا کا دیدار کرا دیں، یہ اپنے چہرے کا دیدار کرا دیں، بڑا کرم ہوگا۔ لگن بنائیے انشاءاللہ ضرور ہم لوگ مدینہ شریف پہنچیں گے۔ اے اجل تجھ کو اس وقت ٹھہرنا ہوگا، اجل کے معنی موت ہوتے ہیں، اے موت تجھ کو اس وقت ٹھہرنا ہوگا، میری ہونٹوں پہ جنات شہبت ہوگا، اور عشق سرکار میں دم جس کا بھی نکلا ہوگا، عشق سرکار میں دم جس کا بھی نکلا ہوگا، ارے جسم تو جسم کفن تک نہیں میلا ہوگا، جسم تو جسم کفن تک نہیں میلا ہوگا۔ دیکھیے وہ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں کرسی پر ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھا ہے اور دھیان ادھر نہ گیا، اور بہت سارے لوگ، ہماری بڑی والدہ بھی عمرہ کر کے آئی، انہوں نے بھی دیکھا ماشاءاللہ۔ یہ سب نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ سارا کام مالوں سے نہیں ہوتا ہے، اعمال کے لال کی رضا سے ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کرم فرما دیتے ہیں دیوانوں تو کچھ نہ کچھ ذریعہ بن ہی جاتا ہے۔ بے شمار مالدار لوگوں کو دیکھا گیا، ان کے پاس مال ہے مگر وہ مدینہ شریف نہیں پہنچ سکے، ارادہ بناتے رہے اس سال نہیں اگلے سال چلیں گے، اگلے سال نہیں آنے والے سال چلیں گے، اس کے بعد والے سال چلیں گے، اور ادھر ادھر چلتے رہیں گے تو چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، بڑھاپا آیا، ملکل موت آیا، جسم سے روح نکل گئی، چلے گئے، مال نہ گیا، وارثوں نے قبضہ کر لیا۔ لیکن کچھ ایسے غریب لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کرم فرما دیا، لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو مدینہ بھیج دیا، اور وہ پہنچ گئے تو اس انداز سے پہنچ گئے کہ وہ للکار کر کے کہتے تھے، اے دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس مال تھا مگر تم دنیا سے چلے گئے، وہ مال کام نہ آیا، ہمارے پاس مال نہیں تھا، نبی پاک کی محبت کا جمال تھا، مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ طیبہ میں بلا لیا ہے۔ ارے نبی دو جہاں جب بلاتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ نبی کا دیوانہ یہ کہتا ہے کہ تم کہتا ہے عاشقی کو خزینے کی ضرورت ہے،
اب تقریر کرنے کا موقع نہیں رہ گیا، اب لہریں جھٹکا دینے سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے کہ کون کہتا ہے عاشق کو خزینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اپنے اپنے دل میں ارادہ بنا لیں، انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے، مدینہ شریف کبھی نہ کبھی پہنچ جائیں گے۔ غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے، آقا آپ کے دیوانے آپ کے مدینہ میں آنا چاہتے ہیں، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے۔ گل گل تم مہکتے ہو، مہکتے ہی رہو ہر دم، ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے، ہمیں بس اپنے آقا کے صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں بس اپنے آقا کے پسینے کی ضرورت ہے، غلام مصطفیٰ کو بس مدینے کی ضرورت ہے۔ اب چند باتیں نصیحت کی، تقریر ہو گئی ہے، بیٹیاں بہنیں مائیں ہمارے یہاں کی اور تمامی لوگ بیٹھے ہیں، چند باتیں نصیحت کی۔ یہ تو تقریر اور عشق اور محبت کی تھی۔ نصیحت کی ہے کہ جو عورتیں کھانا بناتی ہیں گھروں میں، تو کھانا بنانے سے پہلے اور کھانا بنانے کے بعد میں بھی اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ذکر کیسے کریں؟ جیسے کہ روٹی بنانی ہے تو روٹی بنانے سے پہلے برتن لینا ہے جس میں آٹا گوندھا جاتا ہے، تو برتن جب لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں، اور اس کے بعد میں اس کے اندر جب آٹا ڈالیں تو بسم اللہ پڑھیں، جب اس کی گدھائی کریں تو بسم اللہ پڑھیں، جب اس کی لوئی بنائیں تو بسم اللہ پڑھیں، روٹی کو بیلنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں، توا کے اوپر رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں، اور جب وہ تیار ہو جائے، کھانا مکمل تیار ہو جائے، تب بھی کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر کے کھایا کریں، اور جب کھا لیں تو آخر میں الحمدللہ کہہ لیا کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہاں ایک مرتبہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ تو صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی کھانا بنانے والا مرد یا عورت کوئی بھی ہو، کھانے کے ہر کام پر بسم اللہ پڑھتا ہے، تو یہ کھانا جس کے پیٹ میں جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جس کے پیٹ میں کھانا جائے گا ذکر الہی کرے گا، جب تک یہ دانہ اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں غریبی کو نہیں آنے دے گا۔ اب اگر چاہتے ہو کہ آپ غریب نہ رہو، خوشحال نہ ہو، آپ کا ہر کام بنتا رہے، تو جو بھی کام کرو جائز، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو۔ عورتیں روٹی بنائیں، کھانے کا کام کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کپڑا دھوئیں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، جھاڑو لگائیں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، مکان کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اور بند کریں تو بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ لیکن آج حال کچھ اور ہے، یہاں کے بارے میں معلوم نہیں، شہروں میں چلے جاؤ تو صبح صبح دروازہ کھلتا ہے تو کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کی پناہ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کے گھر مسجد کے کام کے لیے مجھ کو جانے کا اتفاق ہو گیا، تقریباً 10 بجے کے قریب ہمارے کچھ کمیٹی کے لوگ ہم لوگ گئے اس کے گھر پہ، تو جانے کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو مکان والے صاحب ہیں وہ بھی اٹھے ہیں، اور وہ جناب جو ہے نہا رہے ہیں، نہانے کے بعد ملاقات کریں گے، جبکہ 10 بجے کا یہ وقت نہانے کا نہیں، کام پہ جانے کا ہوتا ہے، لیکن اپنی اپنی ایک پہچان، ایک علت، ایک وجہ ہوتی ہے لوگوں کی۔ ہم لوگ بیٹھے،
اور جب بیٹھے تو ایک خاتون صاحبہ تشریف لائیں اور لانے کے بعد میں انہوں نے اخبار کو بڑھا دیا. حضرت صاحب پڑھیے اخبار، ابھی آ رہے ہیں میاں جی. اخبار کو بڑھا دیا، پڑھیے. تو ہم نے کہا بھائی اخبار کو بڑھایا گیا، پڑھیے ٹائم پاس کیجئے، یہ اخبار ٹائم پاس کرنے کے لیے ہے. تو یہ تو ہمارے گھروں کی تربیت ہے کہ اگر میاں جی وقت پہ نہیں ہے یا کوئی اور وقت پہ نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں اخبار بڑھا دو، اور اخبار بڑھا کر کے پھر کہتے ہیں ٹائم پاس کرو. ارے اپنے گھروں میں ایسا ماحول ہو، کیونکہ اخبار دیکھنے سے ثواب نہیں ملتا، اخبار کے دیکھنے سے نیکی نہیں ملتی، اخبار کے دیکھنے سے آپ کی ظاہری زندگی کا سدھار یا ترقی نہیں ہوتی ہے. اگر بڑھانا ہی ہے تو اپنے ہاتھ سے قرآن کے پارے بڑھا دو، اگر بڑھانا ہی ہے تو تسبیح کے دانے بڑھا دو، اگر بڑھانا ہی ہے تو کوئی ایسی چیز بڑھا دو کہ جس کو لے کر کے سامنے والا حضور پر درود پڑھ دے. ارے کسی شخص نے آپ کے کہنے پر ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھ دی تو آپ کے لیے بھی بھلائی کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے بھی بھلائی کا دروازہ کھل گیا. تو ایسی زندگی بنانی چاہیے. اور یہ ختنے کا معاملہ پہلے بھی بول چکا تھا، آج بھی بولتا ہوں کہ شہروں میں عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو حمل سے ہونے کے بعد میں بہت ساری عورتوں کو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں بیڈ ریسٹ کر پہ ان کو رکھا جائے، یہ ریسٹ کریں، یہ چل پھر نہیں سکتی ہیں، ان کے چلنے میں پھٹنے میں بیٹھنے میں بچے کے لیے دقت ہوگی. لیکن یہ جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں یہ کہہ کر کے ہمارے یا کسی بھی سماج کی بیٹیوں کو بہنوں کو سست اتنا کر دیتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے کے وقت ان کو بڑی سستی ہوتی، بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رہنا چاہیے، اور رہنا چاہیے تو رہنے کے ساتھ اس خاتون کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. سرکار غوث اعظم کی ماں جن کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی رہا ہے، غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہے، اور جب آپ کی پیدائش ہوئی آپ کو مدرسے میں بعد میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا تو استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے اپنے استاد کے سامنے پہلے ہی دن پہلی ہی مجلس میں 18 پارے قرآن کے بغیر دیکھے پڑھ کے سنا دیے. استاد نے بڑا تعجب کیا اور کہا کہ آپ نے اس کو کہاں یاد کیا؟ تو آپ بولتے یہ میں نے اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کیا ہے، کیونکہ میری ماں جب میری ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں چلتی تھی قرآن پڑھتی تھی، اٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، بیٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، سوتی تو سونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا کرتی تھی. میری ماں نے 18 پاروں کی تلاوت کی تو میں نے اس کو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر یاد کر لیا. تو کوئی عورت اگر حمل سے ہو تو زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کرنا چاہیے، اللہ کے نبی پر درود پڑھنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، اور اچھائیوں کا دروازہ کھولنا چاہیے. اس سے بچے کی صحت پر ایک اچھا خاصا ماحول پیدا ہوتا ہے. یہ تو خاتونوں کے لیے نصیحت تھی. اور جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی قدر کریں، اور شوہر لوگ بھی اپنی بیویوں کا خیال رکھ کر ان کے حق کو ادا کریں اور اپنے ماں باپ کی بھرپور خدمت کیا کریں. یہ ساری چیزیں ہمارے اولاد کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہیں. پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حق تلفی کبھی بھی مت کریں. سب کے حقوق کا اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا. ایک ایک سانس کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک روٹے کا سب کچھ حساب دیا جائے گا، اور ہمارا اور آپ کا رب حساب لے گا. اپنے رب سے یہی کہو میرے مولا تو بے حساب اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اپنے فضل سے ہمارے گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما. جہاں اپنے لیے دعا کرو وہاں اپنے گھر کے انتقال کیے ہوئے مرحومین کی دعائیں کرتے رہو. قبرستان میں پہنچ کر کے دعا اور فاتحہ پڑھتے رہو. اس کی بے شمار برکتیں ہیں. وہ برکتیں میں نے بارہا دیکھی ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی عمل کرتے رہیے. اللہ تعالی اس کے فیضان
احسان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.